تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں ہم حاضر ہیں۔ رمضان شریف کی مبارک پہلی شب، اللہ پاک اس مہینے کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جب بھی رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے، یقیناً مسلمانوں کے دل، عشاقان رمضان کے دل کھل جاتے ہیں اور بڑے ہی ذوق شوق کے ساتھ نمازوں کی طرف، تلاوت کلام پاک کی طرف، نماز تراویح، پھر اس میں قرآن سننا، عام حالات میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس سے رجحان بڑھ جاتا ہے۔ اور کیوں نہ بڑھے، رمضان اور قرآن یہ دونوں کا ایک گہرا تعلق ہے۔ رمضان شریف کا ذکر آتے ہی فوراً قرآن پاک کا ذکر آتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے وہ رات بھی عطا کی جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دور فرمایا کرتے تھے قرآن شریف، جبریل امین کو سناتے، جبریل آپ کو قرآن سناتے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں باقاعدہ آدمی بکثرت قرآن سنتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کا یہ انداز ہونا بھی چاہیے اور اپنے اہداف میں شامل کر لیجئے کہ مجھے قرآن پاک کو بکثرت تلاوت بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ درس تراویح کے نام سے جو یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اس میں بطور خاص راتیں جیسے رمضان شریف کی بدلتی رہیں گی، آتی رہیں گی، تو اسی رات کی مناسبت سے اسی پارے کا انتخاب ہوگا۔ آج جیسے یکم رمضان المبارک پہلی شب ہے تو پہلے پارے کا ہم خلاصہ سنیں گے۔ قرآن پڑھنا بھی فضیلت کا کام، قرآن سننا بھی فضیلت کا کام، لیکن قرآن پاک کو سمجھنا یہ بہت اہم ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، یہ ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے، یہ بہت ایک اہم چیز ہے۔ بے شک قرآن پڑھنے والے کو بہت زیادہ ثواب ہے، سننے والے کو بھی ثواب ہے۔ راتوں کو قیام کی حالت میں قرآن سنتے ہیں، اور حدیث میں یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قرآن اور رمضان یہ شفاعت کریں گے۔ اور وہ شفاعت کیسے کریں گے؟ رمضان کہے گا میں نے ان کو کھانے پینے سے روکے رکھا، یہ طاقت استطاعت تھی مگر رکے ہوئے تھے۔ قرآن کہے گا کہ یہ قیام کی حالت میں رہے، یہ پڑھتے رہے، یعنی راتوں میں یہ قیام کی حالت میں رہے، پڑھتے رہے، سنتے رہے۔ ان دونوں کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا، رمضان کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا، قرآن کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اور قرآن پاک کے اندر صرف ایک مہینہ ایسا ہے جس کا نام بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور رب نے رمضان کا تعارف بھی ایسے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ، کہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن اور رمضان کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں اس میں شامل رہیے تو انشاءاللہ العزیز ہر شب میں جو تاریخ رمضان شریف کی ہوگی اسی کی مناسبت سے پارے کا بھی انتخاب ہوگا، اور اس پارے کے چند مضامین پر وہ ہم گفتگو بھی کریں گے، اور ایک طرح کا خلاصہ تراویح اور درس تراویح وہ ہم تک پہنچے گا۔ اور جو کچھ تراویح کے اندر پارے جیسے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو اس مناسبت سے بھی انشاءاللہ ہمیں یہ درس تراویح سننے کو ملے گا۔ آغاز کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کی یہ صورتیں بعض مکی ہیں اور بعض مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں سے مراد یہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا اسے مکی صورت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا اسے مدنی صورت کہا جاتا ہے۔
نبی کریم علیہ السلام کی 13 سالہ وہ زندگی جو اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں گزری تو یہ مکی زندگی کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت آپ نے کی تو یہ زندگی آپ کی مدنی زندگی کہلاتی ہے۔ پچھلی کتابیں جو نازل ہوئیں تو انبیاء کرام پر خاص طور پر ایک خاص مقام پر جا کر وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں، ان کو کتابیں عطا ہوئیں، ان پر اللہ کا کلام وہ نازل ہوا۔ لیکن سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ قرآن کسی ایک جگہ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اسی خاص جگہ جائیں وہیں قرآن نازل ہوگا، نہیں، حضور مکے میں ہیں تو قرآن مکے میں نازل ہوا، حضور مدینے گئے تو قرآن مدینے میں نازل ہوا، جہاں جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے گئے قرآن وہیں نازل ہوتا گیا، اللہ وہیں جبریل کو بھیج دیتا۔ حضور سفر میں تو قرآن نازل ہوتا ہے، حضور مقیم ہے، اقامت میں ہے، قرآن وہاں نازل ہوتا ہے، حضور مسجد میں قرآن وہاں نازل ہوتا ہے، حضور کسی اور مجمع میں ہے قرآن وہاں نازل ہوتا ہے، حضور کسی غزوات میں ہے قرآن وہاں نازل ہوتا ہے، حضور اپنے گھر کے اندر بستر مبارک پر ہیں قرآن وہیں نازل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام کی بھی شان ہے، جہاں جہاں حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے اللہ نے وہیں قرآن کی آیتوں کو بھی نازل فرما دیا۔ تو یوں قرآن کی اوورال جو بنیادی تقسیم صورتوں کی کریں تو مکی صورتیں بھی ہیں اور مدنی صورتیں بھی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد یہ 86 ہے، 86 صورتیں مکی صورتیں ہیں اور بقیہ 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ پہلے پارے میں ایک تو ابتدائی سورت سورۃ الفاتحہ اور اسی کے ساتھ ہی پھر سورۃ البقرہ۔ سورۃ الفاتحہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ بھی اقوال اور یہ بھی قول موجود ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ بڑی مبارک سورت ہے، یہ وہ سورت ہے جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، جسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، جسے سورۃ السؤال کہا جاتا ہے، جسے سورۃ الدعاء کہا جاتا ہے، جسے سورۃ الشفاء کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس سورہ مبارکہ میں شفا ہے، اس کے ذریعے کتاب قرآن کا آغاز ہو رہا ہے تو فاتحۃ الکتاب کہہ دیا گیا۔ اس کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین ہے، سورۃ الحمد بھی اسی مناسبت سے اسے کہہ دیا۔ اور دین کے بنیادی امور ان تمام چیزوں کی جامع سورۃ الفاتحہ ہے، اس لیے اسے سورۃ الکنز خزانہ کہہ دیا، خزانے والی سورت۔ سورۃ الوافیہ کافی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کے یہ مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ نازل ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں عطا ہوئے، اور وہ نور کون سے ہیں؟ کہا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھتے جائیے، یہ فاتحہ سورت پڑھتے جائیں، آپ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھ کر آپ دم بھی کیجئے۔ یہ سورۃ الدعاء بھی ہے اور سورۃ الحمد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد اس میں کی جا رہی ہے، بلکہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین جس میں ارشاد فرماتا ہے میں نے اسے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حصہ اللہ کے لیے، حمد ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یعنی جزا کے دن کا مالک، قیامت کا دن مراد اس سے قیامت کا دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں
اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ حصہ ناظرین کرام اللہ پاک کے لیے، خاص اللہ رب العالمین کے لیے حمد بھی ہے، رحمان رحیم بھی، مالک یوم الدین، یعنی گویا کہ مان لیا اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کا اقرار بھی زبان سے کر رہے ہیں کہ اس دن کا مالک مولا تو ہی ہے، جزا دینے والا بھی تو ہے، سزا دینے والا بھی تو، انعام ہے، سزا ہے، جزا ہے، جو کچھ ہے یا اللہ تیرے دستے قدرت میں، تیرے دستے قدرت میں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی جان بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہوگی اور تمام معاملہ وہ اللہ کے دستے قدرت میں، اللہ کے سپرد ہے۔ رب جس کے لیے جو چاہے گا انہیں وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے اذن سے انبیاء شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے شفاعت میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ تو روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے جو منصب عطا فرمائے گا وہ اس کے ذریعے پھر قیامت کے دن اس کے ذریعے وہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وعدہ ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا، ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور یہ کیا ہے مقام محمود؟ فرمایا یہ شفاع، یہ وہی شفاعت ہے، یہ وہی شفاعت ہے، یعنی جب اللہ یہ منصب شفاعت عطا فرمائے گا اور حضور علیہ السلام اللہ کی ایسی حمد کریں گے کہ آج تک کسی نے وہ حمد نہ کی ہوگی، اور اللہ پاک آپ سے ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لیجئے، سل تعطا واشفع تشفع، آپ سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی خاص ہے اور کوئی اللہ کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ معبود الہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، استعانت چاہتے ہیں۔ اللہ ہی حقیقی طور پر مددگار ہے۔ رب تبارک و تعالی کی عطا کے بغیر، رب تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی بھی ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی مددگار ہے حقیقی طور پر۔ ہاں، اللہ اپنے پیاروں کو طاقتیں عطا فرماتا ہے، اختیارات عطا فرماتا ہے، تو وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو خلاصہ بالکل ایک آسان سمجھانے کے لیے، فرشتے مدد کرتے ہیں، فرشتے اترتے بھی ہیں اور اترے بھی غزوہ بدر میں مدد بھی کی۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، تو اللہ کی عطا سے فرشتوں نے مدد کی، اللہ کی عطا سے فرشتوں نے مدد کی، تو فرشتے بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے انبیاء رسول علیہم السلام اللہ کی عطا سے یہ بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہا کہ بے شک اللہ مددگار، جبریل مددگار اور نیک مومن مددگار۔ پتہ چلا کہ اللہ بھی مدد فرماتا ہے، فرشتے بھی، جبریل بھی مدد کرتے ہیں اور نیک مومن بھی مدد کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقی طور پر مالک و مختار ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، اور یہ بقیہ جتنے یہ اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے، یہ اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے۔ تو لہذا یہ آیت مبارکہ کسی اور آیت مبارکہ سے کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں لازم آتا ہے۔ بعض اوقات آدمی خود پوری تشریح صحیح سمجھتا نہیں، تو اس وجہ سے وہ سمجھ رہا ہوتا کہ شاید یہ آیت عقیدے کے برخلاف جا رہی، ایسا ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے قرآن پڑھا، براہ راست سیکھا سمجھا، مگر حضور کی بارگاہ میں جانے سے کبھی انہوں نے اس آیت کو اس کے برخلاف دلیل کے طور پر کسی نے بھی پیش نہیں کیا، بلکہ سمجھا یہ کہ حضور علیہ السلام کے پاس جانا، حضور سے مانگنا، یہ ایسے ہی جیسے اللہ سے مانگ رہے، کیونکہ حضور دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس لیے صحابہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی، کہیں پانی کم ہے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، کوئی مریض ہے پنڈلی ٹوٹ گئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے، بارش برسوانی ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے۔ کیوں آ کر عرض کرتے تھے؟
وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے واضح فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ اس سورہ فاتحہ کا جو اگلا حصہ ہے یہ بندوں کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وہ ہدایت عطا فرما، یعنی استقامت عطا فرما۔ ایک ہے صراط مستقیم دکھا اور ایک ہے صراط مستقیم پر چلا۔ دیکھ تو چکے ہیں ایمان کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، اب چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ یہ کون سا راستہ صراط مستقیم ہے؟ اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تیرے انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جو گمراہ بھٹکے ہوئے ہیں یا جن پر تیری ناراضگی ہے، غضب ہے، ان لوگوں کے راستوں پر ہمیں نہ چلا۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم دعا بھی مانگتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیاروں کے راستوں پر چلنا یہ صراط مستقیم کا ہی راستہ ہے، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ بیسک قرآن اور حدیث کا راستہ اگر اختیار کرنا چاہتے تو اللہ کے پیارے انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پر ہمیں چلنا ہوگا، ان کی تعلیمات پر ہمیں چلنا ہوگا، کیونکہ وہ حقیقی معنوں میں قرآن اور حدیث کے اوپر عمل پیرا رہے، اور وہ انعام یافتہ، سبحان اللہ، انعام یافتہ کون سے ہیں؟ اللہ پاک 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ انبیاء والصدیقین، صدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، شہداء، صالحین، یہ سارے انعام یافتہ ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، فرمایا کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم انبیاء کے راستے کو اختیار کرنا، صدیقین کے راستے کو اختیار کرنا، شہداء اور صالحین کے راستے کو اختیار کرنا، یہی قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمیں انعام یافتہ کے راستوں پر چلنے کا فرمایا گیا ہے۔ اور ہم گویا کہ دعا مانگتے، نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین اکرام، یہ سورہ فاتحہ کا کچھ خلاصہ عرض کیا ہے۔ آگے سورۃ البقرہ ہے، اور قرآن پاک کی جو بڑی صورتوں میں سے، بلکہ سب سے بڑی صورت جسے کہا جائے اپنے الفاظ کلمات کے اعتبار سے، اور ویسے شان کے اعتبار سے بھی بڑی ہے، تو وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ پاک کے اندر سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورتوں کے نام کی مناسبت بھی اس سورت کے ساتھ ہے، یا وہ واقعہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، یا کسی خاص اللہ کے پیاروں کے ناموں پر کئی سورتوں کے نام ہیں، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ محمد، سورہ طٰہٰ، سورہ کہف، سورہ مریم، یہ اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کے ناموں پر سورتوں کے نام وہ رکھے گئے۔ بقرہ یہ عربی زبان میں یہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورت کے اندر چونکہ ایک گائے کا بڑا تفصیل سے واقعہ موجود ہے، تو اس لیے اس سورہ مبارک کو سورۃ البقرہ کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مبارکہ کے بڑے فضائل بھی بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھر میں بھی عبادت کیا کرو، نفلی عبادات یہ وہ آدمی گھر میں بھی یہ پڑھتا رہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کے سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، یعنی بھاگ جائے گا، اور جس نے رات کے وقت کی تو شیطان 3 راتوں تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت بھی ضرور کیا کریں۔ ناظرین اکرام، سورہ بقرہ کے اندر ابتدا میں ہی اللہ پاک نے قرآن کی شان کو بیان کیا، متقین کے اوصاف کو بیان کیا، اور پھر ساتھ ساتھ ہی منافقین کی بری عادتوں اور علامات کو بھی بیان کیا گیا۔ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر کفار سے چیلنج کے لیے بھی کہا گیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ ہم بھی اس طرح کی کتاب اور اس طرح کی صورتیں بنا سکتے ہیں،
تو تم اپنے سارے ارد گرد کے سردار چیلے جو بھی ہیں ان کو اکٹھے کر لو، بڑے بڑے شعراء ہیں ان کو بلا لو، تم اس کی مثل ایک صورت ہی بنا کر لاؤ۔ یہ چیلنج بھی بیان کیا گیا۔ اسی سورہ مبارک کے اندر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر بھی فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس کا بھی ذکر اسی میں بیان ہوا، اور اسی سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون، یعنی جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، وہ گائے کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان کیا۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں اور اس کی تعمیر وہ بھی اسی پارے کے اندر پہلے پارے میں اس کا ذکر ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آداب کے حوالے سے بھی ایک حکم اس پارے کے اندر بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ چند باتیں ہم آگے مزید سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے ان کے نیچے آپ قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں تو ترجمہ نہیں ہوتا۔ جو اس سے مراد ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ ذیشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے بڑا اور اہم تقوی کا درجہ کہ آدمی اپنے آپ سے کفر کو دور کر کے اسلام لے آتا ہے، مسلمان جو ہے تو اس نے بھی ایک اعتبار سے یہ عظیم تقوی اختیار کیا ہوا ہے۔ پھر مسلمان جب آدمی ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی کئی اعتبار سے تقوی والے وہ مراحل شروع ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا کہ عقیدے میں کوئی کسی طرح کی خرابی نہ ہو، بد مذہبیت سے اپنے آپ کو بچانا، گمراہیت سے اپنے آپ کو بچانا، پھر حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اور پھر اس کے بعد شبہات والے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ یہ مزید تقوی کے مراحل کو بیان کیا گیا، اور ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ اللہ وہاں تمہیں نہ دیکھے جو اللہ کو ناراض کرنے والی جگہ ہو، یعنی ہمیشہ اللہ تمہیں وہاں دیکھے کہ جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی جگہیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچانا کہ جس سے معاذ اللہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی تقوی کے ہی درجات ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے جو ہم نے اسے دیا، اللہ فرماتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، خرچ کرنا یہ بڑا ایک اہم کام۔ ابتدائی طور پر کوئی ایسے احکامات جلدی نازل نہیں ہوئے تھے، وہاں بیسک عقیدہ توحید، رسالت، یہ احکامات تھے جو اللہ کے سوا کسی اور کو معاذ اللہ خدا بنایا ہوا تھا، ان کا رد تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خرچ کرنا، خرچ کرنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی ترغیبات تھی۔ اس لیے صحابہ ایمان لاتے، کئی صحابہ اپنے باغ خرچ کیے، دن میں خرچ کیا، رات میں خرچ کیا، تنہائی میں خرچ کیا، اعلانیہ خرچ کیا۔ یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے یہ انداز وہ رہتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے، یعنی ہمارا تو ہے ہی نہیں ہے، ملا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے، جو اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کے اوصاف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو جو بطور خاص سورہ بقرہ کہا گیا، تو وہ بقرہ کا یعنی وہ گائے والا واقعہ اس میں موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ معاملہ یہ ہوا ناظرین کرام، ایک بہت اللہ والے آدمی تھے، ایک بزرگ آدمی تھے، ولی تھے، نیک تھے۔ ان کے پاس ایک ہی بچیا تھی اور بچہ ان کا چھوٹا تھا۔ اب انہوں نے اس بچیا کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو یہ امانت یا اللہ تو اس تک کسی طرح پہنچا۔ اور یوں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اب والدہ کا فرما بردار بہت تھا۔ رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصہ عبادت، ایک حصہ سونا، اور ایک حصہ ماں کی خدمت کرنا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا تھا، آتا تھا، ایک حصہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، ایک حصہ اپنے اوپر اور ایک والدہ کے لیے، یعنی نیک سیرت
بچہ تھا۔ اب جب وہ بڑا ہوا تو والدہ نے کہا کہ جنگل میں جاؤ اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے رب کو یعنی ان کلمات سے پکارو، اے اسماعیل، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے رب، مجھے میری امانت واپس دے دے۔ تو وہ بچیا المختصر کے اس لڑکے کے پاس آ گئی۔ بچیا کی قیمت 3 دینار تھی۔ والدہ نے کہا کہ 3 دینار کی بیچ دینا مارکیٹ میں، بازار میں، لیکن مجھ سے مشورہ کیے بغیر نہ دینا۔ ایک فرشتہ انسانی صورت میں آ جاتا ہے، آ کے لڑکے سے کہتا ہے کہ تم مجھے بیچ دو اور 3 دینار سے زیادہ تمہیں میں دوں گا، لیکن ماں سے مشورہ نہ کرنا۔ بچے نے کہا کہ میں یہ ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ماں سے پوچھا، جب ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا کہ یہ اللہ کا کوئی فرشتہ لگتا ہے، تم اسی سے پوچھو کہ ہم بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو اس فرشتے نے مشورہ دیا کہ تم ابھی نہ بیچو، تم اسے اپنے پاس رکھو۔ بنی اسرائیل کی قوم جب ایک گائے کی تلاش میں نکلے گی تو وہ یہی گائیں کہ جو اللہ نے ان کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمائے گا، تو تم اگر سونا بھی اس گائے کی یعنی کھال میں بھر کر سونا بھی مانگو گے تو وہ تمہیں دے گی۔ تو یوں بنی اسرائیل کو جب اس گائے کی ضرورت پڑی تو وہ اس کی تلاش میں نکلے اور ایک بھاری قیمت دے کر انہوں نے یہ گائیں خریدی۔ علماء تفسیر نے بیان کیا، نیک ماں باپ کے چھوڑے ہوئے تھوڑے مال میں بھی اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے، اور ماں کا کہنا ماننا، فرما برداری کی، اللہ نے اس کی بدولت اس بچے کو کتنا نفع عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، پہلے پارے کا کچھ خلاصہ بلکہ چند ہی باتیں یہ عرض کی ہیں۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن فرمائے۔ رمضان کی ساری راتیں اسی طرح ہم قرآن پڑھتے رہیں، سنتے رہیں اور قرآن سمجھتے بھی رہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔